دوست ہیں محمد صالح بمبئی میں، جو ہمیشہ میرے لیے بیچارے دوائیں وغیرہ بنوا کے بھجواتے ہیں، اللہ ان کے جزائے خیر دے۔ تو ان کا اپنا بھی ٹیسٹ ہے، ان کی بیوی کا بھی ہے، تو سب اللہ پاک ان سب کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ سے نوازے، اور اللہ ان کو ان کی اس محبت اور خدمت پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے خاوند کے لیے نوکری نہیں ہے۔ آج کل بیٹی بڑی دنیا بے روزگار ہے، بڑا پوری دنیا میں یہ انقلاب آیا ہوا ہے، صرف یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ بہرحال اس کو کہو کہ استغفار پڑھنے کی کثرت کرے، اور آپ بھی اس کے لیے پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ ایک آدمی مجھ سے 20,000 ریال کہتا ہے کہ دے دو تو میں اسٹور بناؤں گا اور آپ کو ہر مہینے میں 1,000 دوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی اسٹور بناؤ، میرے پیسے ہیں، پھر جو نفع ہو وہ بھی ہم تقسیم کریں گے، اور جو نقصان ہوگا وہ بھی تقسیم۔ رقم فکس کر کے پیسوں پہ دینا، یہی تو سود ہے۔ پہلوٹی کا بچہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے الدر المنصور بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر اضواء البیان بھی ہے، تو یہ سب تفسیریں قرآن کے ساتھ ہیں یا حدیث کے ساتھ، اور صحیح ہیں۔ بہرحال وہ جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو اور غیر اللہ سے یقین نہ ہو۔ یہ تو کھلی بات ہے، یہ تو واضح بات، یہی تو ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اور کسی چیز پہ نہ ہو۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا اور غیروں سے توڑنا، یہی ان کی محنت ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ ہدایت دے۔ خاوند نے بیوی کو 1 طلاق دی، پھر اس کا خاوند فوت ہو، اب وہ وارث نہیں بنے گی، جب وہ تو مطلقہ ہے، طلاق ہوگی، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ والدین نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، کر لیں، یہ کم سے کم کوئی 4تھے دفعہ آپ چٹ بھیج رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف بھی تو کرو نا۔ کوئی عادت ہو گئی ہے آپ کو، بتا دیا کہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرو تو سنت تھی، نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا۔ اگر آپ نے قضا پڑھنی ہے تو جیسے قضا ہوئی ہے، یعنی قضا ہوئی سفر میں تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، قضا ہوئی ہے حضر میں تو آپ پوری 4 رکعت پڑھیں، جیسے چھوڑی ہے ویسے پڑھو۔ آپ نے دیے 10 ریال ہیں، واپس 5 ریال کرو گے۔ اگر ایک ہی سورت نماز میں پڑھتا رہے قل اللہ، تو کوئی بات، ایک ہی پڑھتا رہے، سب جائز ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد شبہ ہوا کہ ایک قطرہ پیشاب کا نکلا تھا، نکلا نہیں تھا تو بس ٹھیک ہو گئی نماز۔ یہ بھی آپ کل پوچھ چکے، آج پھر آ گئے ہیں پوچھنے کے لیے۔ میری بیوی کو ناف کا مسئلہ ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عظیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عظیم۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پر پھیرے جہاں جہاں تکلیف ہے۔ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، بہرحال یہ مائیگرین کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاج کے لیے جو ہے
اور اللہ کے قرآن پاک میں بہرحال یہی آیات مبارکہ ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اسی جگہ پر دم کریں۔ میری 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، بھائی کو دوگنا ملے گا اور بہنوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ یہ بھی پہلے پوچھ چکا ہے، پھر آگے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، بالکل۔ باہر جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کی، اگر آپ غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ میں نے قرضہ دینا بھی ہے، لینا بھی ہے، میرا عمرہ ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے فقط ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ میری شادی کو بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئی، میں نے وہ بیٹا لے لیا، شادی بھی کر دی ہے۔ شادی کے وقت بہرحال اس کے اصل والد کا نام لیا جائے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جتنے دن رہیں، طواف سب سے افضل عبادت ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، کوشش کریں، لیکن مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ احرام کی حالت میں ناک میں خارش کی تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرے کی نیت کے لیے جائیں تو اشراق سے پہلے 2 رکعات نہیں پڑھ سکتے، آپ نے پڑھی تو غلط کیا، بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ نیت کر لیتے لبیک بعمرۃ لبیک اللہ لبیک، نماز ضروری تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ جب یہاں امام صاحبان تکبیرات کہتے ہیں تو مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نخواستہ امام صاحب کا اگر سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز برباد نہ ہو۔ جو میقات کے باہر ہے، جب وہ حرم آنے کی نیت کرے گا تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، صفا مروہ دوڑنا بھول گیا اور سر منڈوا لیا، دم پڑ گئی۔ ہم مکے پہنچے، بیوی کو حیض آ گیا، مدینے کے لیے روانگی ہے، اب عمرہ مدینے سے واپسی پر ہوگا، اگر نہ جائے تو بہتر ہے لیٹ کر لیں، عمرہ مکمل کر کے پھر مدینہ شریف چلی جائے، وہاں 8 دن کے بجائے 2 دن لگا لیں، لیکن اپنا عمرہ صحیح کر لیں۔ اگر اسی حالت میں جائے گی تو اس کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا واپسی تک۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا تو کیا کریں، کیونکہ آج کل جو عالم ہے یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہی یہ گاڑی چل رہی ہے۔ اگر آپ نے دعائیں چھوڑ دی تو سمجھے کام ختم ہو گیا۔ میری والدہ کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ نفلی نماز اور سجدہ تلاوت میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کاروباری رکاوٹیں ہیں، استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی پھر نبی کیوں بھیج؟ تو نبیوں کو کس نے بھیجا؟ ہدایت کا حکم کس نے دیا؟ تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو پھر ہر نماز میں جو اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگ رہے ہو، نعوذ باللہ، جب وہ ہدایت اس کے پاس ہے ہی نہیں تو مانگ کیوں رہے ہو؟ یہ جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
جمعہ کے خطبے کے دوران کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہ درود، نہ قرآن، نہ دعا، خاموش۔ اگر نماز وتر میں دعائے قنوت نہ آئے، جو تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو، لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال آپ آئے ہیں عمرے کے لیے تو 15 دن کے لیے، کچھ دن یہاں ہیں، کچھ دن نماز آپ کی قصر ہوگی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ عمرے کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کی نماز ہوٹل میں بھی جائز ہے اور افضل ہے، لیکن اگر حرم آئیں تو وہ بھی منع نہ کریں، کیونکہ چند دن کے لیے آتی ہیں بیچاری، ابھی آپ کو مسئلے یاد آ گئے ہیں۔ اگر عمرے کی نیت کر کے ایک عورت آئی ہے، حیض آ گیا، اب ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت تو کر کے آئی ہے وہ۔ تین بچوں کے نام پر تو عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ بہرحال کسی بھی مشکل کے لیے درود ترجیح نہ پڑھنا، علماء کہتے ہیں بہرحال حدیث قرآن میں تو یہ درود شریف نہیں ہے۔ بچوں کے دماغ تیز ہونے کے لیے یا قوی ہو، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ خاتون عمرے کے لیے آئی ہے، لیکوریا کی تکلیف ہے، تو ہر دفعہ شلوار تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیمپر رکھ لے یا ٹیشو رکھ لے، کچھ رکھ لے، کوئی ضرورت نہیں کہ ہر دفعہ ہر نماز میں وہ شلوار بدلتی رہے۔ لقمان حکیم کون تھے؟ میرے رشتہ دار نہیں تھے، تو مجھے کیا پتا وہ کون تھے؟ جب قرآن میں یہی نام ہے لقمان، تو بس ہم بھی یہی جانتے ہیں۔ میرا شوہر میرا کردار کشی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، غیر مردوں کے سامنے میری باتیں کرتا ہے، دین کے روشنی میں طلاق لے سکتی ہوں؟ بالکل لے سکتی ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور ایک تسبیح یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیونکہ میری بیٹی ہے، نکاح کرنا، طلاق لینا، پھر بڑے مشکل مسائل ہیں، پھر عورت مطلقہ ہو جائے تو اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، چاہے اس کا قصور نہ ہوگا، لازماً قصور اسی کا ہوگا، طلاق ہوئی ہے۔ سجدے کی حالت میں جو ٹوپی ہے کانوں والی پہنی جائے، لیکن جب سجدہ کریں تو اس کو اونچا کر دیں کہ سجدہ ٹوپی پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ زنا کا خوف ہے تو جلد از جلد نکاح ہو جائے۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صبح و نہار منہ پانی میں لیموں نچوڑ کے پی لیا کرو، انشاءاللہ سارے غصہ شصہ اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور شیشم کا پانی نکال کے اگر 3 دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ گے، پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی، نہ شادی کی، نہ نکاح کی، جان چھوٹ جائے گی، کم خرچ والا نشین۔ بہرحال انڈیا میں مسلمانوں کو کافروں نے تنگ کر رکھا ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں اور عدم اتفاق بھی ہے۔ یقین کریں انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں، آپ کی آبادی زیادہ سے زیادہ پاکستان کی 20 کروڑ ہے، انڈیا میں مسلمان 27 کروڑ ہیں۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ہندو کیا کسی قوم کی طاقت ہی نہیں کہ ان کو ہاتھ لگا سکے۔ جب مسلمان تقسیم ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پھر مال کھاتے رہیں گے۔
میں نے عمرہ کیا، سارے ارکان کیے، حل کروا کے احرام ابھی نہیں کھولا تھا کہ خط داڑھی کا بنا ہے، تو کیا بھئی جب حل کرا لیا اللہ کے بندے تو احرام کھل جاتا ہے۔ احرام چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے، خدا سے ڈرو، کیوں نہیں سمجھتے ہو مسئلہ؟ تم نے حل کرا لیا، احرام ختم، چاہے وہی چادریں پہنے رہو یا کپڑے بدل لو۔ کہتے ہیں کچھ لوگ عمرے کے نام پہ آتے ہیں یہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی بات نہیں، کھیلنا منع تو نہیں ہے، اگر آدمی ننگا نہ ہو تو کرکٹ کھیل سکتا ہے۔ دعا قنوت یاد ہی تو جو یاد ہے رب زدنی ہے وہی پڑھتے رہو۔ کمبل کو ہم لپیٹ لیں، سردی زیادہ ہو اور منہ کھلا رہے، جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل بڑے بڑے گرم اوور کوٹ ملتے ہیں، خاص طور پہ یہ نجد کے علاقے میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے ریاض ہے، دمام ہے، الخبر ہے، کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ ہے نا، تو وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ ایک پہن لو نا 10 کمبلوں سے زیادہ گرم ہے۔ مولانا صفدر اکاڑوی صاحب آج کل جو نئی فرقہ پہ اس کو ملکہ وکٹوریہ، نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسے آپ اولاد نہیں کہتا، بلکہ بعض ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے انگریز کے دور میں انگریزوں سے درخواست دے کر اپنے لیے یہ نام الاٹ کرائے تھے، وہ وہی حوالہ دیتے ہوں گے، اب تو فوت ہو گئے۔ زندگی میں کوئی کام کرو رکاوٹ آ جاتی ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ صفا مروہ کرنے کے جب جائے ایک گنبد بنا ہوا ہے، گنبد پہ کہ دعا لکھی ہوئی ہے، وہ مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ لڑکی کا نام وردہ رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں۔ اگر دل میں نیت کرے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی مسجد میں لگا دیتی، تو نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے قول ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو گر جائے، بس اب اس کے اٹھانے میں نہ لگے رہو۔ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا کریں، خیرات کیا کریں، انشاءاللہ خواب نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اپنی پرابلم یا مشکلات نہیں کہہ سکتے، مشکلات اور پرابلم اللہ کے آگے کہی جاتی ہیں۔ بہرحال دوست کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک مشکلات حل کرے۔ پیر صاحب سے دعا کی گزارش کی، لیکن دوسرے دن وہ مر گیا۔ کون؟ پیر مر گیا یا وہ بندہ مر گیا؟ وضاحت تو کرو نا۔ ہم کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو پابندی نہیں ہوتی، کوشش کرو بس، باقی اللہ چاہیں گے تو پڑھا جائے گا نا۔ اگر اللہ ہی نہ پڑھنے دے تو کون پڑھ سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لب بھی نہیں ہل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ موت کے بعد تمام انبیاء کی ارواح واپس آتی ہیں، تو حضرت عزیر کی روح 100 سال کے بعد کیوں واپس نہیں؟ اللہ کی مرضی، جس کی چاہے لوٹائے، جس کی چاہے نہ لوٹائے، یہ کیا بات ہے؟ تم سے پوچھ کے اس نے بھیجنا ہے۔ مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حضور کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، یہ دعا پڑھا کریں۔ شیعہ ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ قبول کرے۔
ہمارے علاقے میں عالمہ عورتیں سپیکر پر بیان کرتی ہیں، وہ اگر سپیکر اتنا محدود ہو کہ گھر میں صرف عورتوں کو سنائی دے پھر تو جائز ہے، اگر غیر باہر آواز جاتی ہے وہ منع ہے۔ آپ نے مولانا علیار خان صاحب سے کبھی ملے ہیں؟ بالکل ملاقات نہیں ہے۔ وہ استاد علیار خان کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور خاص طور پہ شیعہ کے خلاف تو وہ سیف قاطع تھے، انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں۔ اب تو وہ فوت ہو گئے، ان کے خلفاء ہیں۔ بہرحال اگر میاں بیوی کٹھے لیٹے ہوں، جماع نہ بھی کریں، انزال ہو تو غسل کرنا ہوگا۔ اگر نماز جنازہ دعا ہے، میں نے کہا نماز جنازہ میں دعا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ بہرحال حنفی مسلک میں تو یہ جنازہ نماز نہیں دعا ہے، کیونکہ اگر نماز ہو تو پھر رکوع سجود بھی تو ہونا۔ اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے، تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا نا۔ اس کا تھوڑا تمہارا زیادہ تو کام تو برابر ہو گیا، 30% اس کا، 70% آپ کا، تو 100% عقل ہو گیا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے؟ آپ کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے، بے عقل ہے، میں نہیں کرتی۔ میں بڑی عقل والی ہوں، اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے۔ اور بے عقل ہے بیچارہ، تیری تابعداری کرتا ہے، خدا کا شکر کرو۔ شوہر اگر بیوی کو طلاق نہ دے، ہاں بالکل عدالت اس کو اگر خلع کرو گے تو مجبور کر سکتی ہے۔ میں دل سے اللہ سے محبت کرتی ہوں، یہی محبت ہی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ باقی اگر دل میں دماغ میں گندی باتیں آتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ لا حول پڑھا کرو اور اچھی صحبت رکھو۔ صحبت بگڑے گی تو عمل بگڑ جائے گا۔ عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ بدن زمین سے لگا ہو۔ بہرحال بریلوی کے پیچھے نماز بعد پڑھے یا واد پڑھے، اس کی بدعت کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ باقی واد پڑھنا بھی جائز ہے، واد پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن دال نہیں پڑھنا چاہیے۔ شہد اتارنے کا وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں آتا۔ ہم اپنا نام ابو طالب رکھ سکتے ہیں۔ ابو طالب ویسے نام نہیں ہے تو کنیت ہے۔ ابو یا ابی یہ کنیت ہوتی ہے، نام ہوتا ہی نہیں۔ تم صرف طالب رکھ لو نا، ابو طالب تم کہہ دو، تم طالب کے باپ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب قرآن کا احترام نہیں کرتے، عرب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تم صرف احترام کرتے ہو، یہی فرق ہے۔ تم چومتے چاٹتے زیادہ ہو لیکن عمل نہیں کرتے، وہ چومتے تو نہیں ہیں لیکن عمل کرتے ہیں۔ بعض اماموں کی داڑھی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ 8 دن مکے میں، 14 دن مدینے میں نماز قصر پڑھیں گے۔ ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ، جب واپس آئیں تو احرام باندھ کے آئیں کیونکہ وہ میقات ہے۔ واپس آ کر بھی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اگر گھر کرائے پہ لگا ہوا ہے تو اس کی جو آمدنی آتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے ملتان سے احرام باندھا، اسی احرام کی حالت میں تھکا ہوا آ کے سو گیا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر کے عمرہ کریں۔
جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود طواف کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ احرام کی حالت میں دانتوں کو گھسا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائیں۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ قرآن پاک میں جہاں وقف کی علامت ہے بالکل کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا۔ پچھلے 1.5 سال سے میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی عورت شرارت کر رہی ہے، کوئی جن شن نہیں۔ ان نے سوراخ کرنا ہو تو تمہارے بدن میں کریں، کپڑوں میں کیوں کریں؟ بہرحال آپ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کیا کریں اور لاک رکھیں دروازے کو، پھر دیکھیں کہ کپڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، چیک کریں۔ یہ کوئی گھر کا آدمی ہے جو شرارت کرتا ہے۔ عمرے کے لیے آئے، راستے میں غسل کیا، نیت کی، کنگھی کی، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ کیا لکھتے ہیں اور کس زبان میں لکھتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی ہماری کپڑے کی دکان ہے، ایک سوٹ 1000 روپے کا ہے، ہم اپنا خرچہ نکال کر 1200 روپے میں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت، اگر کو قبول ہو تو لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لے گا۔ یہ مسئلہ کتنے دفعہ آپ پوچھیں گے کہ ایک عالم نے شیعہ کی امامت کی، شیعہ کی امامت، تمہارے پیچھے نماز کوئی نہ پڑھے تو وہ قصور؟ بھائی عالم امام تھا نا، مقتدی تو نہیں تھا۔ 1000 دفعہ بتا چکے ہیں، پھر آ جاتا ہے۔ امام مسجد جو ہے وہ مسجد کے لیے چندہ کر سکتے ہیں، کر سکتے، چندہ نہ کریں مسجد کیسے بنائیں، کیسے چلائیں؟ شیعہ کو کوئی اپنے مذہبی پروگرام میں بلائے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھ آئے، وہ سنے، اس کا عقل کھلے۔ بہرحال جنازہ اونچا ہو یا نیچا ہو، جو لوگ امام کے آگے نماز نہیں ہوگی باقی سب کی ہوگی۔ زندہ آدمی کے لیے آپ عمرہ کر کے دعا کریں۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ مدینہ منورہ میں جتنے دن رہیں درود شریف زیادہ پڑھیں۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے مسجد نمرہ میں ادا کی، پھر آپ داخل ہوئے ہیں عرفات میں۔ یہ سانپ والا قصے کا مجھے پتہ نہیں ہے، جس مولوی کو پتہ ہو اس کو کہو وہ کتاب دکھا کے اس سے سمجھو۔ مسجد الشجرہ مسجد جن کے پاس ہے، اللہ عالم اس کی تاریخ کتاب ہے، تاریخ مکہ، اس کو پڑھیں، اس میں ہوگی تفصیل۔ جبل رحمت پر حضرت بھی آدم اور بی بی حوا کی ملاقات اللہ عالم وہیں ہوئی تھی یا کسی اور جگہ ہوئی تھی۔ میری بیوی مجھ پہ ناراض رہتی ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے کچھ پیسے ویسے بھی خرچ کریں۔ عمرے کرنے والے نے صفا کے بعد 2-3 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا ڈالا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں ہوٹلوں میں غیر محرم عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، تو آپ خود درمیان میں کپڑا باندھ کے علیحدہ ہو جائیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کو الگ کمرہ دیں۔
مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، نقاب نہ باندھے، بلکہ کپڑا آگے لٹکا دے، جب مرد آئیں لٹکا دے ورنہ اٹھا دے۔ تصویر بغیر ضرورت کے لینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جتنے علماء جہاں بھی ہیں اور دین کے لیے کام کر، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اگر پیر میں درد ہے تو پیٹی باندھ سکتے ہیں کہ عمرے میں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں۔ حرم پاک کا قرآن اٹھایا تو اس سے 50 ریال رکھے ہوئے تھے کسی کے، وہ بھول گیا ہوگا بیچارہ، تم خیرات کر دو۔ میں نے احرام کی حالت میں ایک مکھی ماری، کوئی بات نہیں۔ حج کرتے مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے ہوئے غسل کیا تھا، اگر صابن خوشبو والا تھا تو دم پڑ گئی۔ احرام کے ساتھ جیب لگا سکتے ہیں، جیب لگا تو سلوار پہن لو، پھر جیب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے کیوں لگاؤ جیب؟ گلے میں تھیلا لٹکا دو۔ بہرحال مولانا ظفر علی خان صاحب اگر کوئی بات فرماتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ایسے بزرگوں پر میں الحمدللہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتا۔ باقی انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ آپ نے انشاءاللہ سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں 20-25 منٹ تک موزے پہنے، کوئی دم نہیں۔ احرام کی حالت میں جب میں سویا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، پاؤں کے بارے میں مجھے یاد نہیں، بس کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ میرا دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کے نیت کریں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے عمرے کے تمام ارکان کیے، صفا مروہ چھوڑ دیا، تو کون سے باقی ارکان کیے؟ تمام ارکان، کون سے تمام؟ مجھے لکھ کے تو بھیجو۔ بہرحال دم پڑ گئی۔ ڈارک براؤن خطاب لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بہرحال وہ سیاہ نظر آتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دعوت کرنا چاہتے ہیں، دعوت تو کافروں کی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر جائیں تو اس کو دین کی کوئی بات بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ بھئی اگر شیعہ ایسی کمپنی کے ہیں جو جائز کام کرتی ہے، اس میں حصہ رکھنا جائز ہے۔ اگر مثلا وہ شراب کا کام کرتی ہے تو حصہ رکھنا ناجائز ہے۔ پاکستان میں دم ادا نہیں ہوتا، دم یہی مکے میں ادا ہوگا۔ اب اگر پیسے نہیں ہیں تو پاکستان جا کے وہاں سے کسی دوست کو مکے میں بھیج دیں اور دم کرا دیں۔ بہرحال ایک مولوی نے کہا ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور مولانا غلام اللہ کے ماننے والوں کے پیچھے نماز نہیں، غلط کہا ہے اس نے۔ وہ بڑے علماء تھے، بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ مرغی کے ذبح کے وقت ٹیپ ریکارڈر پہ تکبیر ادا نہیں ہوگی، یہ پہلے بھی آیا تھا، پتہ نہیں پھر کیوں اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، بھئی پھاڑ دو بس پھر رکھ لیتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا، میرے ساتھ میرا بیوی بھی ہے، 8 راتیں مکے میں مدینے چلے گئے، وہاں پر 6 دن گزار کے واپس مکہ آ رہے تھے، راستے میں میقات پر میری بیوی نے احرام باندھ کر نیت کی، روانہ ہوئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ہوٹل پہنچ کے بیوی کا پتہ نہیں کیا ماہواری آیا۔ اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بیٹھی رہے، جب اس کی ماہواری کے دن گزر جائیں پاک ہو کے غسل کر کے عمرہ کریں۔
والد کا نام محمد امین ہے، باپ کا نام محمد مبین ہے، ٹھیک ہے۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد میں اضافہ ہو۔ میرے 3 بچے پہلی بیوی سے بھی ہیں اور پہلی بیوی سے مزید اولاد، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑے پوچھنے کی حالت، جب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ مجھے دورات سے کوئی چیز ملا ہے، اٹھایا ہے، باہر اٹھا دیا تو اب خیرات کر دو۔ اگر نفلی طواف شروع کیا، بچہ رونے لگ گیا، میں نے طواف چھوڑ دیا، تو اب ایسا ہے کہ اس طواف کے بدلے میں دوبارہ طواف کرو، طواف تمہارے ذمہ واجب ہو گیا۔ اگر شوہر مذاق میں بولے تو کہ تم میری بیوی نہیں ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں برکت ختم ہو جائے تو گھر والے مل کے استغفار پڑھو۔ غلاف کعبہ کو نہیں چومنا چاہیے، چوما ہے تو بہرحال آئندہ احتیاط کریں۔ میری بچی کو اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد بنائے۔ بہرحال عورتیں جو ہے نا بال کاٹیں تو سب کو پیچھے لے جائیں، یہ لٹ کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بیگ میں پانی کی بوتل ڈالو یا سر پہ باندھو، یہ تمہارا کام ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد شک ہو جائے کہ کوئی رکعت رہ گئی ہے، دوبارہ پڑھ لو۔ بہرحال 11 دن وہاں اور 12 دن وہاں، اور تم سب مسافر قصر پڑھیں گے۔ میرے گھر بیٹا ہوا ہے، کوئی نام تجویز کریں۔ حضور پاک کے صحابہ کے نام جو ہیں نا وہ سب سے بہتر نام ہے۔ سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا اسامہ ہے، انس ہے، صہیب ہے، کوئی نام حضور کے صحابہ کا کوئی نام رکھ لیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین۔ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس جتنے دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔